اتفاق ایسا ہے کہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم آئے کیوں ہیں. ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ہم نکلنے والے لوگ نہیں ہیں. یہ ہمارا تعلق جو ہے تعلیم و تعلق سے، تحریر سے، تدریس سے تعلق ہے. ہم لوگ نکلتے نہیں ہیں، بالکل باہر نہیں نکلتے، بلکہ قدم قدم پر یہی راستے میں سوچ رہے تھے. مفتی صدیق حضرت فرما رہے تھے کہ میں روزانہ اتنے پیج لکھتا ہوں، اتنے میں پیج لکھتا ہوں، میرے اتنے پیج رہ جائیں گے. بھی ہمارے شیخ الحدیثہ بھی باہر نہیں نکلتے، بہت کم. اور ابھی تک مجھے ہم تینوں کو سمجھ نہیں آئی کہ ہم آئے کیسے، کیوں آئے، کون سی ایسی غیر میری قوت تھی انویزیبل جو ہمیں کھینچ کے لے آئی. ابھی تک نہیں سمجھ آئی. سبحان اللہ. اور پھر کہتے ہم تو کہیں جاتے ہی نہیں، ہم تو کہیں جاتے ہی نہیں. ساتھ یہ بھی کہتے چلے جاتے، کہتے کیسے آ گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہاں، جو میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ یہ کھینچ کے لانے والی قوت جو ہے دائیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یا رسول اللہ. ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر. لگتا ہے آپ نے میرے نبی کریم علیہ السلام کی ہم سفر کی بارگاہ میں خاص استغاثہ پیش کیا ہے، جس کا نتیجے کے طور پر ہم یہاں موجود ہیں. مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ صبح میں نے 3:30 بجے اٹھ کے میں نے 4 پیجز لکھے ہیں. اس کے بعد پھر تھوڑا آرام کیا ہے، پھر اٹھ کے میں نے پھر 2 پیجز لکھے ہیں. پھر نوافل اور عادت و وظائف پڑھتے چلے گئے. معمولات ہمارے رہ جاتے، میں بھی نہیں نکلتا کہ ہم. اور مزے کی بات ہے کہ ہم تینوں واعظین اور مقررین نہیں ہیں. صحیح بات یہ ہے، ہم تینوں مقررین نہیں ہیں، ہم تینوں واعظ کرنے والے ہیں. لیکن جو کچھ ہم کر سکتے ہیں اور جو یہ دو بزرگ شخصیات میرے پہلو میں موجود ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی گفتگو جو ہے آپ کے 1000 نوافل وہ کام نہیں کریں گے. ان کے چند کلمات آپ کے دل پر لگی گرہیں کھول دیں گے. سبحان اللہ. مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. یقیناً میں اپنا وقت بھی انہی کے حوالے کروں گا، لیکن چند گزارشات جو ہے وہ اسی باتیں عرض کر کے، کیونکہ یہ سوء ادب ہے کہ میری پہلو میں اتنی بڑی شخصیت موجود ہوں. بلکہ میں پوچھ رہا تھا قبلہ سے کہ آپ نے محدث اعظم علیہ رحمہ کو دیکھا، تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں نے دیکھا. کیا سبحان اللہ. بیت بھی کی. سبحان اللہ. تو ایسی قدور اور تقوی اور زہد سے پرسرار مسیح شخصیات موجود ہو تو وقت انہیں کو دینا چاہیے. بات یہ ہے جی، چند کلمات آپ سے عرض کرتا ہوں. جب کسی کی فضیلت کی بات کی جاتی ہے، جب آپ کسی کی فضیلت کی بات کرتے ہیں، قدر و منزلت کی بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس ذات کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ اپنے عقیدے کے اعتبار سے، اپنے عمل کے اعتبار سے، اپنے خلوص کے اعتبار سے، اپنے اخلاق کے اعتبار سے، اپنے زہد کے اعتبار سے، اپنے تقوی کے اعتبار سے سب سے جدا گانا اور ممتاز ہے. ایسا ہی ہے نا. اگر میں نے بات فضیلت کی کہ مجھ پر فائق 2 شخصیات موجود ہیں، یہ شیخ الحدیث صاحب، دونوں شیخ الحدیث، جس کا مطلب ہے کہ اپنے عقیدے کے اعتبار سے، اپنے فکر کے اعتبار سے، اپنے عمل کے اعتبار سے، اپنے زہد کے اعتبار سے، اپنے تقوی کے اعتبار سے، اپنے عمل کے اعتبار سے یہ ہم سے ممتاز اور جدا کرنا ہے. اور فضیلت کب میسر آتی ہے؟ جتنا قرب زیادہ رسالت مآب علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، اس کو اتنی فضیلت میسر آ جائے. یہ تو حقیقت ہے نا. ہمارے یہاں فضیلت کا معیار تو یہی ہے نا کہ جب تک سلسلہ رسالت مآب علیہ السلام سے متصل نہیں ہو جاتا، آپ کے یہاں فضیلت کا کیا معیار ہے؟ اگر کہتے ہیں بزرگ سامنے بیٹھے ہیں تو یہ بہت اچھے انسان ہیں، بہت نیک ہیں، تو اب جب ان کو ایلیبریٹ اور انالیسس کیا جائے گا تو پتہ چلے گا یہ نماز نہیں چھوڑتے، روزہ نہیں چھوڑتے، صدقہ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، کسی کو تنگ نہیں کرتے. وہ سارے اوصاف اور تان جا کے ٹوٹے گی رسالت مآب علیہ السلام کی ذات پر. ان کا سلسلہ متصل ہے، جڑا ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ جس کا جتنا سلسلہ زیادہ متصل اور جڑا ہوتا ہے اس کو اتنی زیادہ فضیلت ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں جتنا متصل سلسلہ سیدنا صدیق اکبر کا ہے، کسی کا نہیں. کسی کا نہیں. یہ میں نے بڑی ذمہ داری سے بات کی ہے. میں نے کہا نا کہ جتنا قرب زیادہ ہوگا، قرب کو آپ خود دیکھ لیجیے، قرب کس کا زیادہ تھا. آپ دیکھیے، اگر میں ترتیب کے اعتبار سے دیکھوں تو خلفائے اربعہ دیکھیں نا، اگر فضیلت کے اعتبار سے کیٹاگوریکلی دیکھا جائے چیزوں کو تو خلفائے اربعہ یہ سارے فہرست ہیں.
خلفائے اربعہ میں بھی سب سے سر فہرست کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر. اشرف و مشرف کو دیکھوں تو بھی وہاں مجھے سیدنا صدیق اکبر نظر آتے ہیں، اور اصحاب بدر کو دیکھوں تو بھی آپ کی ذات مجھے وہاں نظر آتی ہے، اور اگر میں اصحاب احد کو دیکھوں تو بھی آپ کی ذات مجھے وہاں نظر آتی ہے، اور اگر بیت رضوان میں دیکھوں تو بھی آپ کی ذات مجھے وہاں نظر آتی ہے، تو بھی آپ وہاں موجود تھے. اور اگر میں عقبہ ثانی اور باولا بیت کو دیکھوں تو بھی آپ کی ذات وہاں نظر آتی ہے. السابقون الاولون کو دیکھوں تو بھی آپ وہاں موجود ہیں، اور اگر میں دیکھوں قبلتین کے حوالے سے جن کو یہ فضیلت میسر ہے وہاں بھی آپ موجود ہیں. کوئی ایسا مقام نہیں کہ جہاں آپ موجود نہ ہو، کوئی ایسا مقام نہیں جہاں آپ موجود نہ ہو. آپ جس بھی جگہ پر چلے جائیں آپ کو اپنے سیدنا صدیق اکبر کی جو ذات ہے ہمیشہ مقدم نظر آئے گی، اور سب سے پہلے نظر آئے گی. رفاقت کی بات دیکھ لیجیے، دنیا میں رفاقت رہی، کاروبار میں اشتراک تھا، رہائش کے اندر اشتراک تھا، محلے میں گھر تھا، رہائش میں بھی اشتراک تھا، کاروبار میں بھی اشتراک تھا، عمریں بھی قریب قریب تھی، عمروں میں بھی زیادہ فرق نہیں تھا، سوچ اور فکر میں بھی ہم آہنگی تھی اور یکجہتی تھی، اس کے اندر بھی کوئی تضاد نہیں پایا جاتا تھا. دنیا میں بھی رفاقت میسر رہی، اور برزخ میں بھی رفاقت میسر ہے، اور آخرت میں بھی رفاقت میسر رہے گی، اور جنت میں بھی رفاقت جو ہے وہ میسر رہے گی. اس سے زیادہ رفاقت کا تصور کہیں بھی نہیں کیا جا سکتا. میں چھوٹی چھوٹی باتیں جو آپ علماء سے سنتے چلے آئے ہیں، آپ کی قربانیاں بے مثال ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا انا اول شک الارض، میں سب سے پہلے، آپ نے فرمایا کہ میری قبر جو ہے سب سے پہلے شک ہوگی، روضہ انور جو ہے ثم ابا بکر، اس کے بعد ابو بکر تشریف لائیں گے، قبر سے باہر آئیں گے، ثم اوتی اہل البقیع، اس کے بعد اہل بقیع آئیں گے. آپ جہاں بھی ترتیب دیکھ لیں، بلکہ ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ جیسے ہم دونوں، میں صدیق اور عمر، جیسے آج ہاتھ میں ہاتھ تھام کے چل رہے ہیں، جب قیامت قائم ہوگی ہم قبروں سے بھی ایسے ہی اٹھیں گے، ہمیں ایسے اٹھایا جائے گا. یہ دامن کبھی بھی نہ چھوٹنے والا ہے، یہ ہاتھ ہاتھوں میں تھے، رہے، اب بھی ہے، حشر میں بھی ہوں گے اور جنت میں بھی ہوں گے. آپ جو ہے رسالت امام علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ قبر کھودی جا رہی تھی، تو آپ نے جب سوال کیا فرمایا حبشی کی قبر ہے، فرمایا کہ زمین کی مٹی جو ہے عرش سے مجھے متصل نظر آتی ہے، اور فرمایا صحابہ انسان کا مدفن وہی ہوتا ہے جہاں سے اس کی مٹی کو اٹھایا جاتا ہے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ جہاں سے آپ کی مٹی کو اٹھایا گیا آپ کا مدفن وہی ہوگا جس سے اللہ نے آپ کو تخلیق فرمایا. اگلی بات آپ نے کیا تھا، آپ خود سوچ لیں، کچھ آپ خود بھی غور کر لیں. آپ کو وہیں دفن ہونا ہے جہاں سے آپ کا خمیر اٹھایا گیا ہے، جہاں سے آپ کی مٹی کو اٹھایا گیا ہے. تو آپ اپنے علماء کو خود دیکھ لیجیے گا کہ حفظ مراتب کے لیے میں تو جہاں تشریف فرما ہونا چاہیے ہو جائے، آپ میزبان ہے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. آپ نے وہیں دفن ہونا ہے جہاں سے آپ کا خمیر اٹھایا جائے گا، جہاں کی مٹی ہوگی وہیں جا کے دفن ہو جائے گی. میں جب روضہ انور کی طرف میرا سوچ اور فکر جاتی ہے تو پھر وجدان یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تینوں ہستیوں کی مٹی بھی وہیں سے اٹھائی تھی. سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے وہیں سے اٹھائی تھی. یقیناً یہ بہت بڑا اعزاز ہے جس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. اپنی اپنی پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں. رسالت امام علیہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دنیا کے اندر خوشبو پسند ہے، نماز پسند ہے، اور صالح بیوی پسند ہے. ایک بیوی کا ہونا بھی بہت ہے جی. 5 سے 6 منٹ میں بات میں ختم کر دوں گا، دیکھتا ہوں میں کچھ کیا آپ سے عرض کرتا ہوں. 3 چیزیں آپ نے فرمایا مجھے دنیا میں پسند ہے، اور صدیق اکبر سے پوچھا، رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو مجھے بھی 3 چیزیں بہت پسند ہیں. اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی 3 باتیں بہت ہی پسند ہیں. ان میں سے ایک بات یہ تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ میری یہ خواہش ہے، ایک میرا مال ہو اور ذات مصطفیٰ ہو اور دین اسلام ہو میں خرچ کروں. اور فرمایا کہ دوسری میری نظر ہو اور رخ مصطفیٰ ہو. سبحان اللہ. ایسی خواہش تھی، ایسی خواہش تھی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کمال درجے تک پورا فرمایا. صدیقہ کائنات فرماتی ہیں کہ میرے والد گرامی کا میکسیمم وقت جو ہے وہ اللہ کے رسول کے ساتھ گزرتا تھا، اور جب رات و بھر آ کے آپ آرام فرماتے تھے تو فرماتی ہیں کہ سینے سے یوں آواز آتی جیسے ہڈیاں ابل رہی ہو.
وہ چند لمحے جو آپ گھر آ کے گزارتے تھے وہ بھی اضطراب اور بے قراری میں گزرتے تھے. کب جو ہے وہ تہجد کا وقت ہوگا، کب نماز فجر کا وقت ہوگا. فرماتی گھر کے اندر بھی وہ بے قراری اور اضطراب باقی رہتا تھا اور سینے سے ایسے آواز اٹھتی تھی جیسے ہنڈیاں اگل رہی ہو. اور آپ نے فرمایا کہ میری تیسری خواہش یہ ہے کہ میری بیٹی ہو اور زوجہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہو. اللہ نے آپ کی تینوں خواہشات کو پورا کر دیا ہے. وہ تینوں خواہشات کو میں امام حاکم کی روایت دے رہا ہوں جی کنز المال سے. ابھی ہریرہ راوی ہے جی رسالت امام علیہ السلام اشارت میں اولجا ابی الی السماء، جب مجھے آسمانوں کی طرف لے جایا گیا فرماتے ہیں کہ فما مررت بالسماء الا وجدت اسمی مکتوبا محمد رسول اللہ، میں نے کوئی ایسی جگہ نہیں دیکھی جہاں محمد رسول اللہ نہ لکھا ہو. اور فرمایا وہ ابو بکر صدیق خلفی، اور جہاں یہ نہ لکھا ہو کہ میرے خلیفہ ابو بکر صدیق. سبحان اللہ سے روایت کہ میں نے یہ لکھا دیکھا. اتنا بڑا اعزاز ہے اس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا. میں جی کوئی ایک آدھ حدیث اور دیکھ کے ابھی دردہ کہتے ہیں کہ میں آگے چل رہے تھے. تقدیم و تاخیر ہو جاتا، تقدم تاخر ہو جاتا ہے. بس وقت کوئی آگے بڑھ جاتا ہے 2 قدم، کوئی 2 قدم پیچھے ہٹ جاتا ہے. میں اور آپ جب اکٹھے چلیں گے تو ممکن ہے کہ 2 قدم آپ اسے آگے بڑھ جائیں، کہ 2 قدم میں پیچھے رہ جاؤں یا 2 قدم میں آگے بڑھ جاؤں. چلتا ہے. ابھی دردہ کہتے ہیں کہ میں چل رہا تھا اور چلتے چلتے فرماتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ میں چند قدم جو ہے وہ آگے صدیق اکبر سے میرے 1 یا 2 قدم آگے ہو گئے. مجھے رسول کریم علیہ السلام نے وہی ٹوکا. فرمایا لما تمشی اماما، آپ کیوں کے آگے چل رہے ہیں؟ من ہوا خیر من کا، جو آپ سے بہتر ہے. سبحان اللہ. اللہ کا یہ سورج، اس سے عظیم المرتبت ہستی میرے صحابہ کے اندر، میری امت کے اندر کوئی ایسی نہیں جس پر سورج طلوع ہوا ہو. ابھی دردہ کہتے ہیں مجھے ندامت ہوئی کہ مجھے آگے قدم نہیں بڑھانا چاہیے. یعنی وہ ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام جنہیں یہ بھی گوارا نہیں کہ کوئی 2 قدم آگے بڑھ جائے. ابھی دردہ 2 قدم آگے بڑھے، روکا کہ لما تمشی، آگے کیسے بڑھے آپ نے قدم کیسے آگے بڑھائے ہیں؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد بھی کوئی بھام اور کوئی اشکال رہ جائے کہ سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل ہے. میرے نبی کو تو یہ بات پسند ہی نہیں تھی کہ 2 قدم آگے بڑھے. تو میں نے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. آپ نے روک دیا، منع فرما دیا. فرمایا یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ یتجلی للخلق عامہ، روز قیامت اللہ تعالیٰ اپنے تجلی فرمائے گا، پوری اپنی مخلوق کو اپنا دکھائے گا، اپنا نور دکھائے گا. یتجلی لک خاصۃ لک صدیق، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے الگ سے خاص طور پر تجلی فرمائے گا. سبحان اللہ. یہ امتیاز دنیا میں بھی قائم ہے، امتیاز برزخ میں بھی قائم ہے، امتیاز برزخ میں بھی قائم ہے، امتیاز محشر میں بھی قائم رہے گا، اور یہ امتیاز جو ہے قیامت کے دن بھی قائم رہے گا. یقیناً میں بس آخری بات دے کے بات ختم کرتا ہوں 1 منٹ کے اندر. 2 باتیں میں نے پچھلے دنوں ریاض الصالحین سے حدیث پڑھائی تھی، بلکہ عرصہ دراز پڑھاتا رہا کہ ٹخنوں کے نیچے جو ازار یا تہبند چلا جائے تو وہ جہنم میں جلائے جائیں گے. علت اس کی تکبر ہے، وجہ اس کی تکبر ہے. صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بہت کوشش کرتا ہوں لیکن اس کے باوجود میری ازار ڈھلک کر نیچے آ جاتی ہے. بات پر غور کیجیے گا، ذرا بات پر غور کیجیے گا. آپ نے فرمایا صدیق آپ بھلا تکبر سے تو ایسا نہیں کرتے. آپ الفاظ موجود ہیں، میرے سامنے 2 بزرگ موجود ہیں. فرمایا آپ تکبر سے ایسا نہیں کرتے. اگر آپ کی ذات ڈھلک کر نیچے آ جاتی ہے، ٹخنوں تک پہنچ جاتی ہے، یہ ٹخنوں سے نیچے آتی ہے، آپ کا یہ فعل تکبر میں نہیں ہوتا. آپ تکبر سے ایسا نہیں کرتے. صرف آپ سے ایک سوال ہے، میں یہ پوچھتا ہوں کہ تکبر جو ہے، آپ سے بھی میں مخاطب ہوں، آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ تکبر جو ہے کیا یہ بھی کوئی ویزیبل چیز ہے؟ کوئی میری چیز ہے، دیکھنے میں نظر آتا ہے؟ اچھا میں تکبر کر رہا ہوں، یہ تو ایک مخفی چیز ہے، پوشیدہ چیز ہے، وہ میرے دل کے اندر ہے. میری نیت میں تکبر ہے، ریاکاری ہے، کیا ہے کیا نہیں، وہ کوئی نہیں جانتا سوائے میرے رب کے. لیکن رسالت امام علیہ السلام نے صدیق اکبر کی حسن نیت کی بھی گواہی دی. نیت کی بھی گواہی دی. فرمایا صدیق آپ تکبر سے ایسا نہیں کرتے. یہ آپ نے ان کی نیت کی گواہی دی ہے. حالانکہ نیت ایک پوشیدہ عمل ہے، نیت نہیں جانچی پرکھی جا سکتی، ایسا پیمانہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسی کسوٹی نہیں جس پر آپ کسی کی نیت کو پرکھ سکیں. لیکن میرے نبی کے ارشاد فرمایا کہ آپ تکبر سے ایسا نہیں کرتے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے
کہ میں اللہ کا رسول آپ کی نیت سے بھی آگاہ ہوں، میرا رب بھی آگاہ ہے، میں بھی آگاہ ہوں، میرے صدیق کے اندر یہ پہلو نہیں ہے۔ آخری بات یہ، لو وزن ایمان ابی بکر بایمان اہل الارض، فرمایا میرے نبی ارشاد فرمایا کہ اگر میں ابی بکر کے ایمان کا وزن کروں اہل ارض کے ایمان کے ساتھ، پوری زمین کے جتنے لوگ ہیں ان کے ایمان کو میزان کے ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے اور صدیق اکبر کے ایمان کو دوسرے پلڑے میں ڈال دیا جائے۔ اب اس کو بڑی لمبی اس پہ بحث ہو سکتی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے ایمان کو میزان کے پلڑے میں ڈال دوں۔ اس کا مطلب ہے کہ میرے آقا کو اپنے ہر امتی کے ایمان کی خبر ہے کہ وہ کس درجے کا ایمان ہے، میرے کس امتی کے ایمان کس درجے پر ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ میرے صدیق کا ایمان کس درجے پر ہے، یہ بھی خبر ہے کہ وہی میری امت کے ایمان کس درجے پر ہے، میرے صدیق کا ایمان کس درجے پر۔ فرمایا کہ پورے اہل زمین جتنے ہیں اہل ایمان ہیں زمین پر، سب کے ایمان کو میں میزان کے ایک پلڑے میں ڈال دوں اور اپنے صدیق کے ایمان کو میزان کے دوسرے پلڑے میں ڈال دوں، رجع علیہم، تو میرے صدیق کے ایمان کا پلڑا زمین کے سارے اہل ایمان پر بھاری ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خلیفۃ الرسول خلیفہ بلا فصل آپ کی محبت کی خیرات عطا فرما دے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم آپ کے لیے دعا کو رہیں بلندی درجات کے لیے اور آپ سے فیض حاصل کرتے رہیں۔ ہمارا علیہ رب العالمین۔